صورت الحج آیت نمبر 39 to 48 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوزینا اجازت دے دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے یقاتلون جنہوں نے جنگ کی یا جن سے جنگ کی جا رہی ہے، بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ ظلموا ان پر ظلم کیا گیا، وَإِنَّا اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ علیٰ اوپر ناصرہم ان کی مدد کے لقدیر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ ان کی مدد پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اس صورت کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ مدینہ میں نازل ہوا۔ یہ والی آیت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا، مشرکین ان کو بہت تنگ کر رہے تھے، تو بعض بہادر اور جرأت مند صحابہ جو تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں مشرکین مکہ کو جواب دینے یا ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن آپ نے اس وقت انہیں اجازت نہیں دی کیونکہ اس وقت مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور طاقتور بھی ہو گئے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں جس میں مسلمانوں کو حملہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی۔ اور جنگ کا باقاعدہ حکم سورۃ بقرہ کی آیت وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم میں دیا گیا۔ الذین جن لوگوں کو اخرجوا نکال دیا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، بغیر حق نہ حق، الا مگر یا سوائے یا صرف اس وجہ سے، ان یہ کہ یقولو وہ کہتے ہیں ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ولولا اور اگر نہ ہوتا دفع اللہ دفع کرنا اللہ تعالیٰ کا، جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ الناسا لوگوں کو، بعدہم ان میں سے بعض کو، ببعض بعض کے ذریعے، لاہدمت یقیناً ڈھا دیے جاتے، صوامع خانقاہیں، و بیع اور کلیسائیں، و صلوات اور عبادت گاہیں، و مساجد اور مسجدیں، یذکر ذکر کیا جاتا ہے، فیہا ان میں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً خانقاہیں، کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں سب ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اسم اللہ اللہ کا نام، کثیراً کثرت سے، ولا ینصرن اور یقیناً ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، من جو ینصرہ مدد کرے گا اس کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی بہت قوت والا، عزیز سب پر غالب ہے یا زبردست۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے جو ہے وہ مکہ سے مجبور کیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں۔ سورۃ الممتحنہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ایک ہی قوم کو زیادہ عرصہ تک اقتدار ملتا ہے تو وہ سرکشی اور ظلم کرنے لگتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ کسی دوسری قوم کو یا دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں۔ اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے، اور دنیا کا جو نظام ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت برپا نہیں کر دیتے۔ اور سورت کے اینڈ میں کہا گیا کہ جب تک لوگ ایمان لا کر اللہ کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے۔
الذین وہ لوگ ان اگر مکناہم اقتدار عطا کریں ہم ان کو فی الارض زمین میں، اقاموا وہ قائم کریں گے، الصلاۃ نماز، وآت الزکوٰۃ اور دیں گے زکوٰۃ، وامروا اور حکم دیں گے بالمعروفی معروف کا یا نیکی کا، ونہو اور روکیں گے عن المنکر برائی سے یا منکر سے، وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے عاقبۃ انجام الامور سب کاموں کا۔ ابھی پچھلی آیت میں جو پڑھا وہی مضمون اس آیت میں بھی، جو لوگ اللہ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کو اقتدار دے گا، یعنی جو ایمان والے لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے گا تو وہ لوگ زمین میں نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا حکم دیں گے یا زکوٰۃ کو عام کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، اور ہر شے کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کا اختیار ہے۔ وَإِنْ اور اگر یکذبوک وہ جٹلاتے ہیں آپ کو، فقط تو بلا شبہ کذبت جٹلا چکے قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کو جٹلاتے ہیں تو اے نبی آپ سے پہلے قوم نوح جو ہے اس نے نوح علیہ السلام کو جٹلایا، اور قوم عاد جو ہے اس نے حضرت ہود علیہ السلام کو جٹلایا تھا، اور اسی طرح قوم ثمود جو ہے اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو جٹلایا تھا، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، وقوم لوط اور قوم لوط بھی، اور اسی طرح قوم ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو جٹلایا تھا، واصحاب مدین اور اہل مدین، وَكُذِّبَ اور جٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، فَأَمْلَيْتُ میں نے ڈھیل دی، لِلْكَافِرِينَ کافروں کو، ثُمَّ پھر أَخَذْتُهُمْ پکڑ لیا میں نے انہیں، فَكَيْفَ تو کیسا، کانا تھا، نکیر میرا عذاب۔ اور موسیٰ کو بھی جٹلایا گیا تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ اصحاب مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جٹلایا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جٹلا دیا تھا، تو پھر میں نے ان کو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے میرے نبیوں کو جٹلایا اور کفر کیا تو میں نے ان کو کچھ عرصے کے لیے تو مہلت دی، لیکن آخر میں نے ان کو پکڑا۔ تو سوالیہ انداز میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میرا عذاب کیسا تھا، یعنی میری پکڑ کیسی تھی۔ فَكَأَيِّن چنانچہ کتنی ہی، من قریۃ بستیاں ہیں، اخلقناہا ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، وہیا اور اس حال میں کہ وہ ظالمۃ ظالم تھیں، فہیا چنانچہ وہ خاویۃ گری پڑی ہیں، علی عروشہا اوپر اپنی چھتوں کے، وبئر اور کنویں، معطلۃ بیکار چھوڑے ہوئے، وقصر اور محل مشید چونا گچ یا مضبوط۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے ہیں، اور چونا گچ محل یعنی مضبوط قلعے یا محل۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جن قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا یا ہلاک کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ظالم تھیں، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد ان کی بستیوں میں جو ان کے کنویں تھے وہ سب یوں ہی کے یوں ہی بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی استعمال کرنے والا نہیں، حالانکہ پانی جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جگہ جو ہے وہ آباد نہیں ہوتی۔ اور آج کل تو پانی کی وجہ سے جنگیں بھی ہو رہی ہیں،
افلم تو کیا نہیں یسیرو وہ چلے پھرے فی الارضی زمین میں فتکونا کے ہوں، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، لہم ان کے لیے قلوب دل، یعقلونا وہ سمجھتے ہوں، بہا ساتھ ان کے، او آذان یا کان ہوں، یسمعونا وہ سنتے ہوں، بہا ان سے، فإنہا پس یقیناً لا تعمیٰ نہیں اندھی ہوتی، الابصار آنکھیں، ولیکن اور لیکن تعمیٰ اندھے ہو جاتے ہیں، القلوب دل، التی وہ جو کہ فی الصدور سینوں میں ہیں۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ پس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس دنیا میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ کچھ دیکھتے یا سمجھتے، یقیناً جو ہیں وہ آنکھیں ہی صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن انسان جو ہے یا ایمان والے لوگ جو ہیں وہ اپنے دل سے بھی غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، جس کے بارے میں یہاں تشبیہ دی گئی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو نہیں سوچتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب کو، ولن اور ہرگز نہیں، یخلف خلاف کرے گا، اللہ تعالیٰ وعدہ اپنے وعدے کے، وَإِنَّ اور یقیناً یوماً ایک دن، اندہ نزدیک، ربک آپ کے رب کے، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں ایک دن کالف سنت 1000 سال کی مانند ہے، مما اس سے جسے تعدون تم شمار کرتے ہو، اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کی مانند ہے اس گنتی سے جسے تم شمار کرتے ہو۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں جب 1000 سال پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی تعداد جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہوتی ہے۔ وَقَعِّن اور کتنی ہی، من قَرْيَةٍ بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ میں نے ڈھیل دی، لہا ان کے لیے، وَهِيَ اور اس حال میں کہ وہ، ظَالِمَةٌ ظالم تھیں، ثُمَّ پھر أَخَذْتُهَا پکڑ لیا میں نے انہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، وَإِلَيَّ اور میری ہی طرف، المصیر لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ غور کرو کہ اس دنیا میں کتنی ہی ایسی بستیاں یا ایسی قومیں گزر چکی ہیں جن کو میں نے ڈھیل دی تھی ان کے ظلم اور ان کی سرکشی کی وجہ سے، لیکن آخر کار میں نے ان کو پکڑا اور عذاب دیا، اور تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔